بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے راستہ کے پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں بلی پالنے سے کیا ملتا ہے؟ نبی پاک کا فرمان سن کر آپ بھی بلی پالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگرچہ اسلام میں بلی پاک نہیں، لیکن اسے طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اس بلی کو نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ ہی پینے کو دیتی تھی، اور نہ ہی اس بلی کو آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ باہر کہیں سے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا گزارا کر لے۔ اس وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ بلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ بلی کو پالنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو بلیوں کے متعلق معلومات بھی دیں گے۔ کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہل اس وجہ سے پالتو بنایا گیا ہے، یہ چوہے کھاتی تھی۔ آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے، اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہے۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ آئیے آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز ہی میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور آ کے اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری ایک روایت نقل کی ہے، کشابن کعب بن مالک کی حدیث میں آیا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کشابہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشابہ کہتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں رکھا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لنگز بہت پسند ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو
اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی سورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔